نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے سو اس نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو مسلسل آتے رہیں گے، اور اللہ نے اس امداد کو نہیں بنایا مگر بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ صاحب روح المعانی صفحہ نمبر 172 جلد 9 میں بحوالہ مسلم و ابو داود و ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر نظر ڈالی تو یہ حضرات 310 سے کچھ اوپر تھے۔ ان حضرات کی مشہور تعداد 313 ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 564 میں ذکر ہے۔ مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 سے کچھ زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے پروردگار سے خوب زوردار دعا کرتے رہے۔ دعا کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں، فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا فرمائیے۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اہل اسلام کی مختصر سی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو جو ان کے پیچھے مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں ان میں بھی کمزوری آ جائے گی اور ایمان و اسلام کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ناز کے انداز میں بارگاہ الہی میں عرض کر دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کوئی نہ بھی کرے اور کبھی بھی نہ کرے تو وہ بے نیاز ذات ہے، اس بے نیاز وحدہ لا شریک کو کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے برابر اس دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی چادر لے کر آپ کے کندھوں پر ڈال دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، عرض کیا یا نبی اللہ بس کیجئے، آپ نے جو اپنے رب سے بہت زوردار دعا کی ہے یہ کافی ہو گئی، بے شک آپ کا رب اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے مبالغے کے ساتھ دعا کر لی۔ دعا کی قبولیت کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے سے اور زیادہ اطمینان ہو گیا۔ اس وقت آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ اپنے قبہ سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لائے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر، عن قریب یہ جماعت بھی شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، مگر قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ دہشت ناک ہے۔ سورہ انفال میں مزید فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے جو امداد فرمائی یہ محض اس لیے ہے کہ تم لوگوں کو بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ فرشتوں کی آمد کی پیشگی خبر ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس سے دلوں کو سکون ہو گیا۔ طبی طور پر
انسان کو اسباب کے ذریعے تسلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب کے طور پر فرشتوں کو بھیج دیا گیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جیسے چاہے مدد فرمائے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ بغیر فرشتوں کے بھی غلبہ دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ فرشتوں کو بھیجا جائے۔ کسی قوم کی فتح و نصرت اور غلبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اسباب کے ذریعے جو نفع پہنچانا مقصود ہو وہ نفع پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کو جماؤ، میں عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پورے پر مارو۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمایا جو غزوہ بدر کے موقع پر اپنے بندوں پر فرمائے۔ ارشاد ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم مومنین کے قلوب کو جماؤ اور ان کو معرکے میں ثابت رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وعدہ فرمایا کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اللہ نے اس وعدے کو پورا فرمایا، مسلمان جم کر لڑے، کافر مقتول ہوئے اور مغلوب ہوئے اور قیدی بنے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اور مارو گردنوں پر۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہے کہ وہ مشرکین کو ماریں۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کے قتال کے بارے میں متعدد روایات حدیث اور سیر کی کتابوں میں مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تھے جن کے شملے اپنی کمروں پر ڈال رکھے تھے۔ البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا عمامہ زرد رنگ کا تھا۔ حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ بدر کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر فرشتوں نے قتال نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس نے غزوہ بدر کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اس نے اپنے سامنے کوڑا لگنے کی اور گھوڑ سوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑے کو یوں کہہ رہا تھا، اقدم حیزوم، کہ حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا۔ اچانک وہ مسلمان کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک اس کے سامنے چت پڑا ہے۔ اس پر جو نظریں ڈالی تو دیکھا کہ اس کی ناک پر ضرب کا نشان ہے اور اس کا چہرہ کوڑے کی ضرب سے چیر دیا گیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ ان فرشتوں کا کام ہے جو تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فرشتوں نے مقتولین کی گردنوں کے اوپر مارا تھا اور ان کی انگلیوں کے پوروں پر ایسا نشان تھا جیسے آگ نے جلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں بدر کے دن کٹے ہوئے 3 سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اور عرض کیا کہ ان میں سے 2 شخصوں کو تو ہم نے قتل کیا ہے، تیسرے شخص کو ایک دراز قامت آدمی نے قتل کیا، میں اس مقتول کا سر بھی لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دراز قد فلاں فرشتہ تھا۔ صائب بن ابی جیش نے بیان کیا، جو بدر کے دن قید کر لیے گئے تھے، کہ مجھے ایک خوب زیادہ بالوں والے دراز قد آدمی نے پکڑ کر باندھ دیا،
جو سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے مجھے بندھا ہوا دیکھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس نے قید کیا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ میں اصل صورتحال بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ایسے شخص نے مجھے قید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے ایک فرشتے نے قید کیا ہے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم مشرکین کے سر کی طرف تلوار سے اشارہ کرتے تھے تو اس کا سر تلوار پہنچنے سے پہلے ہی جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف تھے، اور اسی جانب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور میکائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی جانب تھا۔ سورۃ الانفال میں 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمانا مذکور ہے۔ سورہ آل عمران میں 3000 اور 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اولاً 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 5000 کی تعداد پوری فرما دی۔ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی قتال کیا، جس کا بعض احادیث میں ذکر ہے، لیکن پوری طرح قتال میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا اصل کام اہل ایمان کو جمانا اور ثابت قدم رکھنا تھا، جیسا کہ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا میں ذکر ہے۔ تو اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ 1000 آدمیوں کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، ہزاروں فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں فرشتوں کا بڑا کام مسلمانوں کو جمانا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قتال میں بھی حصہ لیا۔ جنگ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ ہی سے کروائی، لیکن فرشتوں کو بھی مددگار بنا دیا۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کو اپنی محنت اور مجاہدے پر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مدد آئے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ مسلمانوں میں خود اپنے ہی طور پر لڑنے اور جم کر مقابلہ کرنے کا جذبہ رہنا چاہیے۔ بدر میں مسلمانوں پر اونگ بھی طاری ہوئی۔ قرآن کریم میں فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب چین دینے کے لیے اللہ اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری فرما رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی نازل فرما رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کے وسوسے کو دور فرما دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے قدموں کو جما دے، اللہ جل شانہ نے مسلمانوں پر یہ بھی انعام فرمایا کہ پریشانی دور فرمانے کے لیے ان پر اونگ بھیج دی، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اونگ بھیجی تھی، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے۔ اس اونگ کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کا احساس ختم ہو گیا، کیونکہ نیند ایسی چیز ہے کہ جو ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے، خوشی سے بھی غافل کر دیتی ہے، رنج سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ ان کی پریشانی جاتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک برابر نماز میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش بھی نازل فرمائی۔ اس بارش کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو نہانے دھونے اور پانی پینے کا فائدہ ہوا، دوسرے شیطان نے قلوب میں جو ناپاک وسوسے ڈال دیے تھے، یہ بارش ان وسوسوں کے ازالے کا سبب بن گئی۔ اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ مسلمان جس جگہ قیام پذیر تھے وہاں ریت تھا، وہاں وہ ریت پانی پڑنے کی وجہ سے جم گئی، اور جہاں مشرکین ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 251 جلد 2 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمایا تو وہاں آپ اور مشرکین کے درمیان بہت زیادہ ریت تھا، اس ریت میں جنگ کرنا بھی مشکل تھا، اور ادھر مسلمانوں کو پانی کی بھی ضرورت تھی۔
لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ کے دوست ہو، تمہارے اندر خدا کا رسول ہے، اور حال یہ ہے کہ پانی پر مشرکین نے قبضہ کر رکھا ہے اور تم حالت جنابت میں نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوب زیادہ بارش برسائی، لہذا مسلمانوں نے پانی پیا اور پاکی حاصل کی، جس سے ظاہری نجاست دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو دور فرما دیا، جس سے باطنی نجاست بھی دور ہو گئی، اور ریت سیمنٹ کی طرح جام ہو گیا، جس پر مسلمانوں کا اور ان کے جانوروں کا چلنا پھرنا اور دشمنوں سے جم کر مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، اور اس سے دلوں کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک منظر جنگ سے پہلے ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ انشاءاللہ بدر کے بقیہ واقعات اگلی مجلس میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔